بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آف قرآن پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم لفظ قرآن کا حقیقی مفہوم سمجھیں گے۔ میں نے سوچا کہ قرآن فہمی کے اس سفر میں ہم سب سے پہلے اس عظیم الہامی کتاب کے نام کا معنی و مفہوم سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے لفظ قرآن کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ قرآن کا مادہ قاف، را اور حمزہ ہیں، جس کے معنی جمع کرنا اور محفوظ کرنا یا حفظ کے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں لفظ جمع اور حفظ دونوں ہی آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاک الہامی کتاب کے لیے لفظ قرآن کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی چھلکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جمع کرنا یا محفوظ کرنا کے معنی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی تھیلی میں یا کسی باکس میں سکے جمع کرنا یا اور قسم کی چیزیں جمع کرنا۔ اب یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اگر کسی تھیلی میں سکے جمع کیے جائیں تو وہ ساکن رہیں گے، یعنی اگر آپ نے 100 سکے ایک تھیلی میں رکھے ہیں تو وہ 100 ہی رہیں گے، ان میں اضافہ نہیں ہوگا اور خود بخود کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ سکے اس تھیلی میں ویسے ہی پڑے رہیں گے جیسے آپ نے رکھے ہوں گے اور آپ جب تک چاہیں گے وہ ایسے ہی پڑے رہیں گے۔ اب ذرا غور سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لفظ قرآن کے مادہ قاف، را اور حمزہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح سے محفوظ یا جمع ہو جیسے رحم مادر میں نطفہ محفوظ ہوتا ہے۔ رحم مادر میں نطفہ کسی تھیلی میں پڑے سونے کے سکوں کی طرح جمع نہیں ہوتا، بلکہ یہ نطفہ پھلتا پھولتا اور نشو و نما پاتا ہے اور ایک مقررہ وقت کے بعد یہ نطفہ ایک مکمل انسانی بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس نطفے میں بڑھنے، پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور یہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، جس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کی پیدائش ہوتی ہے اور زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس معنی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے جو پڑھ لی جائے اور کسی طاق میں رکھ لی جائے۔ قرآن پاک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی نشو و نما کرے۔ یہ نشو و نما کوئی جسمانی نشو و نما نہیں جو خوراک کھانے سے ہوتی ہے۔ قرآن انسان میں اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین کردار پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار آپ سب جانتے ہیں، کیسے قرآن کے آنے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کے اندر ایسے عظیم قربانی اور ایثار کے جذبات پیدا ہو گئے جس کی مثال ہمیں ہجرت مدینہ کے موقع پر ملتی ہے کہ کیسے انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں پر سب کچھ لٹا دیا۔ یہ اعزاز قرآن کریم کا ہی ہے جس کے آنے کے بعد ایسا معاشرہ تشکیل ہوا جس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں نہ صرف فرد واحد کی اخلاقی نشو و نما کی صلاحیت موجود ہے بلکہ پورے معاشروں کی نشو و نما کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ جیسے رحم مادر میں نطفہ نشو و نما پا کر ایک مکمل انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کے اصولوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان اور ایک معاشرہ انسانیت کی معراج تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک مکمل اور کامیاب انسان ہو اور آخرت میں بھی اس کا شمار اللہ کے قریب ترین لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کی زندگی کی رعنائیاں تو نصیب ہوتی ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابیاں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ لفظ قرآن کے اس مفہوم کو سننے کے بعد آپ کی زبان سے والہانہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کی تعریف نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآنی قوانین اور قرآنی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔